دوستو، کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا تھا؟ یزید حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا پیاسا کیوں تھا؟ کیا وجہ تھی کہ یزید حضرت امام حسین علیہ السلام سے اتنا خوف زیادہ تھا کہ کربلا کی میدان میں اپنی پوری فوج حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے بھیج دی؟ یا حضرت امام حسین علیہ السلام سے یزید کو اتنا خطرہ تھا؟ یہ ساری باتیں میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بتا سکوں۔ معاویہ ابن ابو سفیان کے وفات کے بعد اس کے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت انسان تھا، شرابی تھا، ظالم تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین علیہ السلام قطعی طور پر قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر والد بن عتبہ کو خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر یہ میری بیعت کو مانے، اگر یہ میری بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، جانی تھا، شرابی تھا اور ظالم تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے گئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ ان خطوط میں لکھا ہوا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کوفہ تشریف لے آئے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ روانہ کر دیا کہ جاؤ اور وہاں جا کر کوفہ کے حالات سے باخبر ہو جاؤ اور وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 کوفیوں نے بیعت کی اور حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام پہ ایک خط روانہ کر دیا، جس میں آپ نے لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئے۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دی تو وہ لوگ اپنے بات سے مکر گئے اور حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم ابن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں حضرت مسلم ابن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں اور آپ جلد سے جلد تشریف لے آئے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے فوراً کوفہ چلنے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت اور کوفیوں کی بے وفائی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کوفیوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر آ رہا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ شہر میں نہ آؤں تو تم مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ شہر میں داخل ہونے نہیں دیا، لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے جب آپ ایک جٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا یہیں پر خیمہ لگایا جائے۔ اس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے۔ ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کربلا کی میدان میں لگائے ہوئے ہیں تو یزیدی فوج نے
فوراً کربلا میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کی سیف سالاری عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے کہا، یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنا شہر مکہ یا مدینہ واپس جانے دو۔ اگر ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے ایک بات بھی قبول نہ کی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ وقت گزرتا گیا اور 3 محرم کے دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 82 لوگ تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدیوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا اتنا خوف تھا کہ جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام صرف 82 لوگوں کے ساتھ کربلا میں موجود تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہیں یزید نے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا۔ یاد رہے کہ یزیدی فوج کی تعداد کے بارے میں مورخین میں بہت ہی اختلاف ہے۔ اصل تعداد کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے 2 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا ہوگا، تو ہی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یزیدی فوج نے کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ خود سے نہیں کیا تھا، بلکہ جو بھی کام کربلا میں ہوا ان کا آرڈر یا تو یزید بھیجتا تھا یا پھر عبید اللہ ابن جاد، جس کے حکم کے ملتے ہی وہی کام سر انجام دیا جاتا تھا۔ کربلا میں دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا۔ 7 محرم کے دن ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر یزیدی فوج نے پانی بند کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ کربلا کے میدان میں پینے کا پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے۔ نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے والوں کے لیے بند کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے، عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ یزید کی فوج، جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، 9 محرم کے دن جنگ کا اعلان کر دیا، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ ہمیں ایک رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے یزیدی فوج سے 1 رات کی مہلت مانگی تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کی رات کو اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1 یا 2 دن کے اندر اندر شہید کر دیے جائیں گے، اسی لیے یہاں پر موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہو وہ یہاں سے واپس لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلوایا گیا تو سارے کے سارے لوگ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر بیٹھے تھے، اور کوئی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار 10 محرم کا دن آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزیدی فوج کے درمیان جنگ ہونا شروع ہو گئی، جہاں ایک طرف یزیدی کی ایک بہت بڑی فوج تھی، وہیں دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو گیا اور سب سے پہلا تیر عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نے چلایا۔
اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حور شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی اونو محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر والے اور تمام افراد یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام سے بچوں کی پیاس برداشت نہ ہوئی اور آپ ایک مسکیجہ لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر فرات کی طرف نکلتے ہیں۔ نہر فرات پر پہنچ کر آپ نے ایک مسکیجہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹ رہے تھے تو یزیدی فوج نے آپ پر لگاتار تیر برسانا شروع کر دی۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے حضرت عباس علیہ السلام پر تیر برسا کر آپ کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کٹ گئے اور حضرت عباس علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان کو شہید کر دیا گیا اور حسمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود تلوار لے کر میدان میں آنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار سے کافی وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں آنا چاہتا تھا اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے، جس پر یزیدی فوج کے کمانڈر عمر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم حضرت امام علی علیہ السلام کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ان سے اپنے تمام فوجیوں یہ حکم دیا کہ ایک ایک یا دو دو کر کے نہیں بلکہ تمام تر ایک ہی وقت حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرو۔ تمام لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام پر ایک ساتھ حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین علیہ السلام لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ بادل چاہے تعداد میں کتنا بھی ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے درمیان میں بہت ہی بڑی جنگ چل رہی تھی کہ اسی وقت میں نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسے مشکل وقت اور زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام سجدے میں گئے، سیمیر جلجوسن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو جسم مبارک سے جدا کر دیا۔ یہاں پر مہلت روایتیں ملتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو سیمیر ابن جلجوسن نے شہید کیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو سنان ابن انس نخعی نے شہید کیا۔ تیسری روایت میں کھلی ابن یزید کا نام آتا ہے، لیکن زیادہ تر سمیر ابن جلجوسن کے بارے میں روایت میں دی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کر کے پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالے گئے تھے۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی تھی، جن کا نام ہے حضرت زین العابدین علیہ السلام تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین علیہ السلام پوری دنیا میں قیامت تک لوگوں کی دلوں میں زندہ رہیں گے۔